جب سینے میں میرے نبی کا ادب دکھاؤ گے، جب میرے نبی کا محبت، میرے نبی کا پیار، میرے نبی کا عشق دکھاؤ گے، اللہ اکبر، حکم میرا مانو گے، طریقے غیروں کے اپناؤ گے، میرے محمد کو میرے اپنے درمیان میں سے نکال دو گے، خدا کی قسم تماچے مار مار کے میدان معاشر سے دھکے دے کے نکالوں گا۔ جو میرے نبی کا طریقہ لے کے آیا، میں عرش والا فرشتے کے ذریعے اس کی ماں پکڑوا کے حضور کے حوض کوثر پہ کھڑا کر دوں گا۔ میں آرڈر دوں گا میرے محبوبہ، اس کی آج اتنا اس حوض کوثر پلا، میدان معاشر کی پیاس ہو جا، پھر کملی والا میرا محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آ جا۔ یا ایھا الذین آمنو، او لوگو جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، یہ راعنا، اللہ نے اپنے حبیب کو کا نام رکھا تو مکے والوں کو موقع مل گیا، انہوں نے زبان کو مروڑ کے پڑھا راعنا، وہ بکریاں چرانے والے۔ اللہ نے فرما دیا لا تقولوا راعنا، ایمان والو تم نے راعنا کہنا ہی نہیں، وقولوا انظرنا واسمعوا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات کو سنیے۔ اللہ اکبر، میں ایسا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا جس قرآن کو آڑے بنا کے مکے کے کافر میرے محمد کی توہین کرنے لگ جائیں۔ خدا تو انداز تکلم بدل دے، انداز کلام بدل دے، لیکن مسلمان آج تک وہ عمال کر رہا ہے جس سے خدا بھی ناراض ہو رہا ہے، اللہ کا حبیب بھی ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ تو بولنے کا انداز بدل دے، لیکن مسلمان اپنا گناہوں والا راستہ چھوڑ نہیں رہا۔ زندگی بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے خیر والے راستے پہ نہیں آ رہا۔ پھر سنو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت دیندار طبقہ مجھے کم نظر آ رہا ہے۔ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مدرسے کے طالب علم، دیندار کا مطلب یہ مسجد کے مؤذن، مسجد کے امام، دنیا دار مطلب یہ کہ وہ دیندار نہیں ہے۔ صرف دنیا دار طبقہ جو ہر وقت اپنے نوٹوں کو منہ سے تھوک نکال کر پیسے گنتا ہے، آج وہ طبقہ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کے اللہ رسول کی بات کر کے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھے، اتنا گھبرائے، پھر نبوت والی زبان سے نکلا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نہ اللہ ان سے بولنا گوارا کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھنا گوارا کرے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آدمی تو ہلاک ہو گیا، ایسا آدمی تو خسارے میں پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا جی۔ پھر حضور علیہ السلام نے پہلے آدمی کی نشاندہی فرمائی کہ جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جسے اللہ پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، جس کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ پہلا آدمی المنان، پہلا آدمی وہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتلائے گا۔ اللہ اکبر، رات کو کسی دروازے پر کوئی آدمی آ گیا، یار 4 دن ہو گئے میری دہاڑی نہیں لگی، گھر کے اندر آٹا کوئی نہیں، بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، مجھے 10 کلو آٹے کی تھیلی کے پیسے دے دے، ناشتہ پکے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ اکبر، کمرے میں بلا رہے، گلی میں دائیں بائیں جھانک کے کہہ رہا ہے کسی نے دیکھا تھے نہیں، اے تیرا میرا معاملہ ہے، اللہ جانے تے میں جانا، کسی نو دسی نا۔ صبح اس کے نکلنے سے پہلے اس کے محلے کے چوک پہ کھڑا ہو گیا، مجھے گزرتا دیکھ کے آواز دے کے کہا ہاں بھائی تیرے پتر نے روٹی کھا لی، ناشتہ کر لیا، اور ہوئے تے مینوں دسی۔ آسے پاسے سننے والوں نے کہا جی کی گل ہے یار، بس لین دے، تو کسی نو دسی نا، راتی میرے کول آیا سی، موٹے آنسواں دے نال رو کے گیا۔ اللہ اکبر، تو 8 کلو 10 کلو آٹے کی تھیلی دے کر احسان جتلا رہا ہے، 70 سال وہ تجھے دن رات کھلا رہا ہے، اس نے آج تک احسان نہیں جتلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا بدبخت آدمی قیامت کے دن میدان محشر میں نہ آئے، کہیں اور چلا جائے، اسے معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا گناہوں کا حساب لینا تو دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ چل باجے تو اب ہو جا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ۔ ایک کہاوت ہوا کرتی تھی مولانا کہ نیکی کرو کنویں میں ڈالو، وہ کنویں بند ہو گئے سارے۔ نیکی کرو دریا میں ڈالو، سارے دریا تو اپنے کھالوں سے ہگ اگے پیشاب کر کے ٹیشو پیپر لفافے بھر دیے سارے، نیکی کہاں ڈالیں؟ بہت پانی والا دریا نہیں تھا، دل والا دریا تھا۔
مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے دل نہ کسی دا ڈھاوی ڈھا دے جو کچھ ڈیندا دل نہ کسی دا ڈھاوی سجنا رب دلاں چ رہندا یہ دل تھا یہ دریا جس کے اندر اللہ کی ساری مخلوق کے دکھوں کو ساری مخلوق کے غموں کو ساری مخلوق کی ضرورتوں کو اگر تیرے اندر ضرورتیں پورے کرنے کی طاقت تھی تو ساری مخلوق کے دکھوں کو اس دل کے دریا میں دفن کرتا خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوتا دل کی تو بات ہی نہیں کرتا قیامت کے دن لو جب قبر سے اٹھتا لوگ تجھے دیکھتے 14ویں کے چاند کو دیکھتے 14ویں کا چاند کم چمکتا نظر آتا تیرا چہرہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی وجہ سے زیادہ چمکتا نظر آتا کون ہے جو ایسا آج کسی کے بھرم کو رکھتا ہے اتنی سی بات ملنے کی دیر ہے اخبار والے تو بعد میں چھاپیں گے یہ زبان اخبار کے طور پہ اتنی چلے گی خدا کی قسم ہلنے میں نکلنے نہیں دے گی پہن نل کہے گی میں دیکھا تے کوئی نہیں پر اللہ معاف کرے دا پیو بھی ادھر دا سی مرد مذاکرے شروع ہوں گے سورا دن لگنے گے اخبار کو مولانا فرما رہے تھے صحیح مار پڑے گی اللہ ملتابا اگر توبہ نہیں کرو گے اور مار پڑے گی انسانوں سے نہیں اللہ جانوروں سے مروائے گا مولانا جانور وہ مارے ہاں خدا کا قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ھم اضل جڑا ہمیں نہیں پہچان سکتا تم اسے انسان کہتے ہو اللہ اسے انسان ہی نہیں کہتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کو وجود دینے والے کو اعضائے جسم بنانے والے کو نہیں پہچان سکا اللہ فرماتے کتا تو ہو سکتا ہے انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا اور میرے عزیزو جو اللہ کے پیدا کی مخلوق ہے اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے بتوں کے آگے جھک رہا ہے گائے کا پیشاب پی رہا ہے پتھروں کے آگے جھک رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تم اسے انسان کہہ رہے ہو لیکن عرش والے سے کتا خنزیر اور سور کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل جانور تو دور کی بات اللہ جانوروں سے بھی پرلے درجے کا جانور سمجھ رہا ہے کہہ دو اللہ کا قرآن سچ نبی کا فرمان اللہ کا فرمان کسی بات میں شک ہے اللہ خدا کے قرآن نے نبی نے جو بتایا صحابہ نے کیا خدا کے قرآن نے بیان کر دیا فاران کے دامن سے رحمت والا نبی لے کے آیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ او لوگو زندگی بچانے کا نسخہ آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا نسخہ دنیا کے اندر عزت پانے کا نسخہ آج فران کی چوٹیوں سے لے کر آج ہرا کے دامن سے میں تمہارے پاس لے کے آیا وہ ایک نسخہ یہ جس پر حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کھل کے بولا کرتے تھے فرمایا او لوگو عقیدہ توحید والا قبر میں لے جانا اعمال والا رجسٹر بے شک خالی ہو ایک نہ ایک دن نجات ہو جائے گی اعمال والا رجسٹر بھرا ہوا ہو عقیدہ توحید والا نہ ہو خدا کی قسم اللہ اتنا مارے گا قبر کے اندر دنیا کے اندر آنا انسان بھول جائے گا مسلمانوں آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن خدا پاک کی قسم ہے آج ایٹمی طاقت موجود ہے ایٹمی طاقت بنانے والے اللہ اکبر انسان اس کو بنانے والے خدا کی عزت کوئی موجود نہیں میرے عزیزو آج انسان کے پاس دنیا کے سارے مادی اسباب ہے مادی اسباب کا جو مالک ہے آج انسان کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں پہلا اللہ سوال کر رہے ہیں یا ایھا الناس میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ اس زبان کو دکانداری کے علاوہ اس زبان کو دال دھنیے کے علاوہ اس زبان کو چاول سبزی مٹر کے علاوہ اللہ اللہ کہنے کی اتنی عادت ڈال لو او میرے عزیزہ او میرے پیارے او میرے لاڈلے اس زبان پر اتنا اللہ اللہ پکا قبر میں جا کر یہ زبان اللہ اللہ نہ کہنا بھول جائے دنیا کی زندگی میں اس زبان کو اللہ کے ذکر کی اتنی عادت ڈال دے قبر میں اترنے کے بعد فرشتوں کو آتا دیکھے یہ زبان بول پڑے کسی اور قبر میں جا کے سوال جواب کرو یہی پوچھنا چاہتے ہو کس کی عبادت کر کے آیا سنو ربی اللہ اللہ کی پہچان کر لو بھائی اللہ کی پہچان
بس بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں، معصومین بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو بیچارے جب مسجد میں آتے کہتے ہمارا چھوٹی بڑا پکا اسی تو قصور آپ کا ان کا نہیں۔ یہ مسجد میں آ کے جب پہلی سب میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی سب میں بڑوں کو جگہ اور چلے پیچھے جا یہ طریقہ کار ہے۔ میں مرکزی مسجد ہے، خدا کی قسم جب میں تقریر کر کے فارغ ہوتا ہوں 56,000 55,000 1,00,000 5,000 95,000 لوگ میرا جمعہ سنتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر وہ رات تک 3 لاکھ 3.5 4 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ میری مسجد کی جو پہلی سب ممبر کے ساتھ بچوں کا جھرمٹ ہوتا ہے اور ایسے پیار سے سبحان اللہ بولتے ہیں، اتنے اپنے گھر سے جائے نماز، جب آخری وقت آتا ہے کہتے پترا تیسری سب میں چلے جاؤ، ایسے پیار سے انہیں ہم نے جوتا ہی گدے رکھا ہی صبح سے گدے اور بھینسوں کے پیچھے، اب انہوں نے مسجد میں آ کے اندر ہنسنا ہی اور کیا کرنا ہے۔ انہیں یہ جب روئے تھے تو ان کے ہاتھ میں موبائل دے کے انہیں گیم دکھائی تھی اور میرے جیسا اس کے اوپر ایسے ایسے کر رہا تھا، اب میں یہاں ایسے ایسے کر رہا ہوں تو ہنسیں گے کہ یہ وہاں موبائل کے اندر تھا، یہ سامنے کر رہا بیٹھا ہو۔ زندگی کا 47واں سال ہے، اللہ کے فرض سے، اللہ کے فضل سے، راستے کی دور مشقت کی وجہ سے، جیسے اب آ رہے تھے چیچاوتی سے سائیوال تک، پیٹرول پمپی نماز کی جگہ ہی بہت مشکل سے نظر آئی۔ یہ بدحالی ہے سمت کی، خدا کی قسم، ہوٹل نظر آئیں گے، سرائے نظر آئیں گے، لیکن خدا کا گھر جھکنے کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، خدا کے واسطے اپنی بہنی پر، اپنی پہلی پر جب جانوروں کا باڑا بناتے ہو، جانوروں کا فارم بناتے ہو، گھوڑوں کا فارم بناتے ہو، 2 مسلوں کی جگہ مسجد کے نام سے بنا لو۔ خدا پاک کی قسم تیرے فارم پر شراب نشی کے حالت میں خدا کی لعنت پڑستی رہے گی۔ یہ سجدے والی جگہ کو دیکھ کر اللہ کی لعنت اس کی رحمت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ مولانا غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جاؤ، اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جاؤ، میرے سے تو امید ہی نہ رکھنا۔ کیوں؟ جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں مر کے دیکھ لو، جتنی تکلیف خدا کی قسم مولوی صاحب کو جنازہ پڑھانے میں ہوتی ہے کسی کو ہوتی نہیں۔ قاسمی صاحب ہوئے کہ نہیں؟ صبح صبح اعلان ہو گیا، ہائے مر گیا، اور میرا عزیز دھوپ بھی بڑی سختی، ہائے ہونے ہی مرنا سی۔ جنازہ لوگ پڑھیں گے، صفوں میں کہیں گے انی کی دفنان دی پترا نو جلدی سی، ٹھنڈے وقت ہی دفنا لیندے۔ کندھا دے دے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں کیڑی کنا پہاڑ ہے، کیڑا گناہ ملدا پیا، سانو کیڑی سزا ہے، انی وزنی میت چکنی پئی ہے، گناہ انہیں کیتے، گرمی سانو بھگتنا پڑا۔ اللہ فرمانے خبردار خبردار، ایسی غلاظت والی گفتگو سے باز آ جا، اسے تو گرمی کے مہینے میں کندھا نصیب ہو گیا، یہ نہ ہو اگر اللہ ناراض ہو جائے، گرمی کا مہینہ ملے تجھے کندھا دینے والا بھی نظر کوئی نہ آئے۔ فرمایا او لوگو اپنی میت کو خود غسل دیا کرو، مولوی صاحب کا محتاج نہ بنا کرو۔ باپ مرے بیٹا غسل دے، بیٹا مرے باپ غسل دے، بھائی مرے بھائی غسل دے، پانی ڈالا کرے۔ فرمائے ایک میت کو ثواب کی نیت سے کو غسل دے گا، وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اللہ ویسے 40 گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے گا۔ تین باتیں ارشاد فرمائی مدنی کریم علیہ السلام نے، سلاس اللہ، تین باتیں فرمائی۔ کون سی باتیں؟ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں۔ پہلا وہ آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہو، دوسرا وہ آدمی شلوار پہنے، اس کی پینچے اس کے پیروں میں ایڑیوں میں لٹکے ہیں، اور میرا عزیزو تہمت باندھے، اس کی دھوتی کا کونا سارے علاقے کے گند کو کھینچ کے لائے۔ فرمایا تکبر کی نشانی ہے، شلوار جب بھی پہننی ہے ٹخنوں سے اوپر پہننی ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کا مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ تمہیں کس نکمے کس بیوقوف نے کہہ دیا یہ دیوبندی ہیں جو شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہے، اٹھاؤ مکے مدینے کی زندگی، نبی کے 1,44,000 1,40,1,024 1,25,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی کی زندگی کو دیکھ لو جس نے تہمت لٹکایا ہو، جس نے بھی پہنا ٹخنوں سے اوپر پہنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام رک گئے، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ،
پاؤں کا ٹخنا، ٹخنے کا یہ پیچھے والا حصہ، فرمایا وضو کرتے وقت اس حصے کی خشکی کا خیال کیا کرو، پانی ڈالا کرو۔ ابھی ابھی میں نے دیکھا وضو کرتے ہوئے جو ٹخنے خشک ہو گئے، جہنم کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتلایا، دھوتی پہننے کے وہ بھی نیچے لٹک رہی، یہ تکبر کی علامت ہے۔ میں پانی کی گندی بوند کی پیداوار، میں کیا تکبر کروں؟ تکبر تو وہ کر سکتا ہے زمین جس نے آسمان منٹوں سیکنڈوں میں بنا دی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تکبر تو وہ کر سکتا ہے۔ تیسری میرے عزیز حضور علیہ السلام نے فرمائی ثلاث اللہ یوم القیامہ، تیسرا آدمی وہ اللہ غنی، فرمایا جس بازار میں چلے جاؤ، تم اپنی گلی میں شور سنتے ہو نا، کپڑے تو پتیسا، ٹوٹی جتی تو پتیسا، جی میری باتیں بڑی حقیقت سی، یہ بخاری مسلم پڑھنے والے سارے، میں تو جھٹکانے پڑتا آدمی بھائی، مینوں نہیں آندی، مجھے اللہ نے معاشرت پہ بولنے کا مور، اللہ عجیب بات کہلوا دیتے ہیں اللہ ہے نا۔ اوے دو چٹیاں جتیاں لے لینا دیا پتیسا دے دے، اور سکرین تے نہیں پائی، اور نہ پاجی توبہ اللہ دی قسم میں تو سکرین ویکھی کوئی نہیں، اٹھائی قسم۔ پرچون والی دکان کے اوپر چلے جاؤ، حاجی صاحب ریٹ تیرے لئی، اللہ دی قسم ہے تے مینوں بھی کوئی نہیں پیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا ایسا بے وقوف دکاندار ہے جو نقصان اٹھا کر گاہکوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے؟ اے جھاڑو تنیا لینا ہے تھے دکان تے، جو صبح صبح جھاڑو دے رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، اگربتیاں لا رہا ہے، سورہ یاسین یوں کر کے پھیر رہا ہے، وہ تیری میری خدمت کرے گا؟ انہیں تو دونوں ہاتھوں میں دو داری چھرا لے رکھا ہے، اتھوں بھی پھیرے گا تو اتھوں ہی پھیرے گا۔ حاجی صاحب کھڑ کی ملدی کتوں ہیں؟ بازار میں سے مل رہی 105 روپے کی، 1 میل بازار ہے تو نے 10 روپے اوپر ٹھوک دیے۔ حاجی صاحب مینوں 114 روپے دی پئی، حالانکہ حاجی کو بھی پتا تھا 86 روپے کلو کی گھر میں سٹاک کر رکھی ہے۔ حاجی خدا دی قسم قرآن دی قسم مینوں تو انہیں دی پئی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا سودا بیچ کرنے والا اور ہر سودے کے اوپر قسمیں اٹھانے والا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مرنے کے بعد کہیں اور دفع ہو جائے، میدان معاشر میں آ کے کھڑا نہ ہو، اللہ زانی شرابی کی طرف تو دیکھے گا، پروردگار عالم جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچنے والے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ توبہ کرو میرے ویرو، رزق تو وہی ہے جو 2 روٹیاں، اے آدم کے بچے، اگر تیرا رزق آسمانوں میں چھپا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرا وعدہ رزق میں تجھے دوں گا، 7ویں آسمان کے اوپر تیرا رزق چلا گیا، وہاں سے اتار کے تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ اگر تیرے مقدر کا رزق نہیں، روٹی چگیر میں پڑی رہے گی، تجھے ایک لقمہ توڑنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی علامت ہے، اس نے میرے رزق مان دیا، اس نے میرے رزق پہ کرا دیا۔ فرمایا او میرا بندہ، اگر میں اس کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو دنیا کے اندر سارے جانور کتے بلے بھی مر جاتے، ایک دوسرے سے جھپٹ جھپٹ کے اپنا رزق چھینتے۔ تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا رزق میں نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، رزق تو آسمانوں پہ میں نے اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے، جو مجھے کتنا راضی کرے گا اس کے لیے عرش والا مٹھی کھول دے گا، جو کہ جتنا بھی ناراض کرے گا اس کے لیے اللہ مٹھی کس لے گا۔ میرے عزیزوں میں اپنا ہاتھ پکڑوں، کہتا 2-4 آدمی پھڑ کے کھول کے دکھاؤ، جب میرا ہاتھ ایک آدمی میری طاقت کی وجہ سے کھول نہیں سکتا، جس نے زمین آسمان بنائی اس کی مٹھی کو کون کھول سکتا ہے؟ توبہ کرو خدا کے واسطے۔ مولانا جو آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کر کے گئے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلا حل یہ، سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کرو، شرمندہ ہو، نادم ہو، اور ہر کام کے ہر خیر کے کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدوں میں رو رو کے منوا لو، یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ مجھے قبول فرما لے، میری اولاد کو قبول فرما لے، میری نسلوں کو قبول فرما لے۔ جہاں اللہ سے روزانہ رشتوں کی دعا مانگتے ہو، اللہ سے شادی کی دعا مانگتے ہو، اللہ سے کاروبار کی دعا مانگتے ہو، وہاں حضرت عمر والی دعا بھی مانگا کرو، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہ مجھے موت دے تو شہادت کے رتبوں کی دینا، قبر بنا اللہ تو مدینے میں قبر کا ٹکڑا بنا دینا۔
हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जो मदीने में दफन हो गया नहनु मिन जारी, वो क़यामत तक मैं मोहम्मद का पड़ोसी बन गया। पड़ोसी का पड़ोसी सांझी जी दी दीवार हो गए, पड़ोसी का पड़ोसी प्याक होता है। फरमाया जो मेरे मदीने में आकर दफन हुआ उस पे मेरा इतना हक है, क़यामत के दिन अकेला नहीं जाऊंगा, अपने पड़ोसी को साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, माशाअल्लाह, अल्लाह राजी होने। अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए जिस वक्त जहां में आवाज पड़ेगी इंशाअल्लाह सिर्रम व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, निकलो आहिस्ता बुलंद, इनफिरू खिफाफम व सिकाला। अल्लाह कह रहे हैं ना तुमिनून बिल्लाहि व रसूली व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल पर ईमान का तकाजा ये है अपना जान अपना माल उसके हाथों पर बेच देना, अपना माल अपना जान उसे दे देना, अपनी जान दे देना। मेरे अजीजों एक तो सारा मजमा अल्लाह के दरबार में सच्चे सुच्चे दिल से तौबा करे और 3 मरतबा इस तौबा का इजहार अपनी जुबान से ये कलमात कह के करे। बुलंद आवाज से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा। हदीस पाक में आया जो तेरे इख्तियार में तू कर दे, जो उसके इख्तियार में सब कुछ है वो फरमा देगा। हमने रुए जमीन पर कहा अल्लाह माफ कर दे, उसने अर्शे बरी पर फरिश्तों में कह दिया जाओ मैंने तौबा करने वालों को माफ फरमा दिया है। अब अल्लाह से मांगे, जब इंसान का जाहिर बातिन पाक होगा फिर अल्लाह से मांगेगा, उसकी दुआ में असर भी कबूलियत का होगा, वो कबूल भी फरमाएगा। तो एक तो गुनाहों वाली जिंदगी से सारे तौबा करो, कोशिश करो कि बच बच के गुनाहों से जिंदगी गुजारो। दूसरा मेरे भाई कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला हक अल्लाह का हमारे पर यह कि नमाज का सजदा बा। सफर में, हजर में, गमी में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, किसी हालत में वादा करो इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे भाई। यहाँ से जाएंगे इशा की नमाज पढ़ेंगे। एक आदमी 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक इसने एक नमाज आज की छोड़ी ना तो इतनी जल्दी मस्जिद बननी कोई नहीं, अल्लाह की कसम। एक आदमी और सब पढ़ेंगे, क्या पता अल्लाह किसी को खड़ा कर दे, अमल साहब परेशान ना हो, मस्जिद मैं बनाऊंगा, बस आप मेरे लिए दुआ फरमा दो। तो कोशिश करोगे मेरे भाई।